بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، رمضان المبارک کی راتوں میں سے یہ ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ قرآن پاک رمضان المبارک میں اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن کو اتارا۔ اور وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن اترا؟ یعنی لوح محفوظ سے پورا قرآن ایک رات میں آسمانی دنیا پر اترا، اور آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر 23 سال میں اترا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی، مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں اترا۔ قرآن پاک جو پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک رات میں اترا ہے، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خود القرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر ہم 1000 مہینے کو سال میں لائیں گے تو 80 پر 3 سال 4 مہینے ہوتا ہے۔ اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لیا، گویا وہ 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کو پا لیا۔ اللہ اتنا بڑا آفر دے رہا ہے۔ اب لیلۃ القدر رمضان میں کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، اور آگے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخر 10 دن کی طاق راتوں میں، یعنی 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 9، یہ 5 راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہونا ہے۔ ان میں سے 3 راتیں تو گزر گئی، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر اس میں چلا گیا ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ لیلۃ القدر آج جو آنے والی 27 کی رات میں ہو، یعنی آج بروز چہارشنبہ کی رات میں، یا کل جمعرات ہے، پرسوں جمعے کی رات، جمعہ کے بعد جو رات آ رہا ہے جسے ہم ہفتے کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 29ویں رمضان ہے، 29ویں تراویح کے بعد جو رات ہے اس میں ہو۔ تو 5 راتوں میں سے 3 راتیں چلی گئی، آج 27ویں رات ہے، اس میں شب قدر ہو سکتا ہے یا 29 میں ہو سکتا ہے، جو بہت اہم ہے۔ اگر کسی کو 10 مرتبہ لیلۃ القدر مل گیا تو 830 پر 3 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اصل میں اس کے شان نزول میں لکھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ اس کا تذکرہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی 1000 سال تک ہتھیار بند ہو کر اللہ کے راستے میں عبادت میں مشغول رہے، اور اسی طرح صحابہ کو تعجب ہوا جب تذکرہ ہوا زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام کا، کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی لگاتار ایسی عبادت کی، پلک تک نہیں جھپکے۔ اب ہماری امت کی عمر تو بہت کم ہے، صحابہ کو بھی آرزو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، سورہ قدر اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر وہ رات اب آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، یا 2 دن کے بعد جو 29ویں رات ہے اس میں بھی ہے۔ ان رات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رات صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، صرف جاگے گناہ کرتے ہوئے فون دیکھتے ہوئے، جیسے ہمارے بعض نوجوان ہوتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دیں، پوری رات جاگتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے فون دیکھے ہوئے گزار دیتے ہیں۔
کم از کم ایسے لوگ سو جائیں، گناہ تو نہیں ہوگا۔ یہ رات عبادت کے لیے جاگنا، کیا عبادت کرنا ہے، کتنا جاگنا ہے، جتنا ہو سکے جاگے۔ اور دنوں کے مقابلے میں تراویح پڑھنے کے بعد آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے، بشاشت ہو، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، قضا نماز، نفل نماز جو بھی ہو، کوئی عبادت کرے، سو جائیں۔ تہجد میں اور دنوں میں مثلا 3:30 بجے اٹھتے تھے، اب 3 بجے 2:30 بجے اٹھ جائیں، تہجد میں روئیں، مانگے۔ اگر اللہ توفیق دے پوری رات جاگ سکتے ہیں تو جاگے۔ تو رات جاگنا ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عبادت کیا کرنا ہے؟ عبادت کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے لیے، امت کے لیے مانگے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں۔ آج اللہ حالات بتا رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ پوری دنیا کو کورونا وائرس کی عنوان سے سب کو لوگ پریشان میں ہیں۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مانگو اسی سے، دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے، وہ رب العالمین اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا آنکھوں کے 2 خطرے بڑے بڑے مسائل حل کر دیں گے۔ اللہ کے سامنے رو کر دیکھیں اللہ کیسا نوازتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، تو عبادت کرے، کوئی بھی عبادت ہو۔ تراویح پڑھنے کے بعد اپنا نفل نماز میں مشغول ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور سیکھنا سکھانا ہو، بور ہو گیا، بیزار ہو گئے ہیں، آدمی ہوتا ہے ایک چیز کرتے کرتے چائے پی لیں، کوئی تھوڑی دیر بات کرے، پھر دوسرے عمل میں لگ جائے۔ اور اسی طرح قضا نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہمارے اوپر قضا نماز ہے، سب سے پہلے قضا نماز کو ختم کریں۔ مثلا قضا نماز پڑھنے کی آسان ترتیب یہ ہے، آدمی سوچے میں کب بالغ ہوا۔ مثلا مان لو ایک لڑکا ایک لڑکی، 25 سال کا ایک لڑکا ہے، عموماً 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں، اب وہ 25 سال کا ہے تو 10 سال ہو گیا ہے۔ وہ سوچے 10 سال میں فجر نماز کتنا پڑھا رہوں گا، ظہر نماز کتنا پڑھا رہوں گا، عصر، مغرب، عشاء، وتر، اور کتنا چھوڑا رہوں گا۔ اب ایک کاپی میں لکھ لیں، مثلا میرا فجر 100 چھوٹا ہے، ظہر 50 چھوٹا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے، ایک اندازے سے سوچ کر کچھ زائد ہی لکھ لیں۔ اب روزانہ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ہماری قضا نمازیں ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح عفر کی یہ راتیں مل رہی ہیں، ان راتوں میں 1 دن کی قضا، 2 دن کی قضا، جو بھی ہو کتنا ہو سکے قضا نمازیں پڑھیں۔ اور اسی طرح اللہ توفیق دے صلاۃ التسبیح پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کی آسان نماز ہے، جس طرح ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہے، 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، نیت نفل نماز ہے، صلاۃ التسبیح کہو یا 4 رکعت نفل کہو، نیت باندھ لے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد ضمہ ضمہ سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ کہہ کر پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، سجدے میں جا کر تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، دوسرے سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کر کھڑے ہو۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں 70 پر 5 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح چاروں رکعت میں مکمل کرے۔ دوسرے رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ ضمہ سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، صرف قیام میں 15 مرتبہ ہے، باقی تمام جگہوں میں 10 مرتبہ ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، قاعدہ آخرہ میں اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پورا 300 مرتبہ یہ تسبیح ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا جان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چچا ہو سکے تو روز پڑھو، ہفتوں میں پڑھو، مہینے میں پڑھو، کم از کم زندگی میں پڑھو۔ اللہ موقع دے تسبیح پڑھیں، اپنے لیے، گنہگاروں کے لیے، حقیر فقیر کے لیے، تمام کے لیے دعا کرے، اللہ کے سامنے روئے، مانگے۔ یہ تسبیح کا آسان طریقہ ہے، یعنی قیام میں 15 مرتبہ، اس کے بعد ہر رکوع میں 10 مرتبہ۔ اگر آپ قیام میں 25 مرتبہ پڑھ دیں گے، دوسرا طریقہ ہے، لیکن یہ جو پہلا بتایا وہ آسان طریقہ ہے، دوسرا ایک طریقہ بھی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، قرات کے بعد 10 مرتبہ۔ اگر 25 مرتبہ قیام میں کر دیں گے تو دوسرے سجدے سے اٹھ کر اور اسی طرح دوسرے رکعت میں اتحیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہو
صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں اور اسی طرح روئیں، اللہ سے مانگے. اور رمضان کا آخر اشرا ہے، برکتوں والا ہے. ہم نہ معلوم ہمارے اگلا رمضان ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، رہیں گے بھی تو کس طرح رہیں گے معلوم نہیں. کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں اللہ کے پاس پہنچ گئے. رمضان کی مبارک راتیں دنیں آئی اور جا رہی ہے، بس اب 3-4 دن رہ گیا ہے. اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے، اللہ سے اپنے آپ کو منوائیں. خاص کر سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں اور اللہ سے گڑ گڑائیں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے. جو راتیں رہ گئی ہیں ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.